55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید۔ مفاد عامہ کا عالم بردار، ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ادارہ نثری ادب کی ماہانہ کی نشست میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ادارہ نثری ادب کی ماہانہ کی نشست 225ویں پائیدان پر ہے اور کامیابی سے یہ سلسلہ دراز ہے۔ آئیے، جیسا کہ ہماری احسن روایت رہی ہے کہ ہم اپنی نشستوں کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست کا آغاز بھی تلاوت کلام الہی سے یہاں پر میں کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آج کے معزز مہمانان ہیں وہ اسٹیج کی رونق کو دوبارہ کریں۔ میں محمد رضا سر سے گزارش کرتا ہوں کہ عزائے کرم آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اقبال برقی سر سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمانان کو اسٹیج کی رونق بنائیں۔ ہمارے معزز مہمانان میں جاوید انصاری صاحب، سعید پرویز صاحب، ڈاکٹر احمد ایوبی صاحب، ڈاکٹر عمران امین صاحب، میں آپ چاروں صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ عزائے کرم آپ تمام ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ صاحب کتاب ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اور ہمارے آج کے جو صاحبان اعزاز ہیں جن میں ڈاکٹر انعام الرحمان ابولیث صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عزائے کرم آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے طاہر انجم صدیقی صاحب یہاں پر تشریف لا چکے اور آج جو کتاب یہاں پر جس کا اجرا ہوا چاہتا ہے اس کے کتاب کے مبصر میں طاہر انجم صدیقی صاحب، ڈاکٹر مبین نذیر صاحب اور عمران جمیل صاحبان کا نام یہاں پر موجود ہے اور وہ تمام صاحبان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں ادارہ نثری ادب کی جانب سے آئے ہوئے تمام ہی معزز مہمانان کا اور تمام ہی صاحبان اعزاز کا اور تمام ہی حاضرین کا ارتقا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عتیق شعبان صاحب ادارہ نثری ادب کے صدر آپ سے ملتمس ہو گئے، بڑے کرم آپ کی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ سعید پرویز صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں۔
میں جیسا کہ ہماری یہ روایت بھی رہی ہے کہ ہم ہمارے نشست کے صدر کا انتخاب کرتے ہیں، گو کہ اخبارات کے ذریعے سے، دعوت ناموں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذرائع سے آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری آج کی اس 235ویں نشست کی صدارت ہمارے ہی اپنے شہر کی ایک بہت ہی اچھی علمی ادبی شخصیت، شاعر و ادیب اور MSE اسکول کے چیئرمین محترم محمد رضا سر آج کی اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں۔ میں آپ کے نام کا اعلان بھی کرتا ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اس نشست کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہ ہمارے صدر صاحب ہیں جو کہ بالکل بھی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں۔ آپ تمام ہی بخوبی جانتے ہیں کہ محمد رضا سر کا ایک عرصے سے درس و تدریس سے تعلق رہا ہے اور سبکدوشی کے بعد بھی آپ ایک اسکول کی چیئرمین شپ کے حوالے سے اپنے منفرد شناخت کے ساتھ طلبہ و طالبات کی رہنمائی کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اور جب بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں ادارہ نثری ادب میں بطور صدر، بطور مہمان، بطور سامع، بطور تقریب کا آپ ضرور اپنی شرکت درج کرواتے ہیں۔ کتنی بھی مصروفیات ہو، آپ ان مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں صدر اراکین ادارہ نثری ادب کی جانب سے۔ جیسا کہ دعوت ناموں کے ہی ذریعے سے آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ آج ہماری اس نشست میں ہمارے ہی اپنے شہر کے 2 صاحبان اعزاز بھی ہم نے منتخب کیے ہیں جنہوں نے درس و تدریس کے اس دشت میں اپنی زبردست جو ہے وہ خدمات پیش کر رہے ہیں اور اپنی منفرد شناخت بنائی ہے انہوں نے، جن میں ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر انعام الرحمان ابولیث صاحب جو کہ حال ہی میں آپ کو PhD کی ڈگری تفویض کی گئی ہے۔ میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ آج کی اس نشست میں ہمارے اپنے ادارے کے نائب صدر محترم ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کی بچوں کی کہانیوں کا جو مجموعہ ہے دور کے ڈھول، اس کا اجرا بھی یہاں پر کیا جانا ہے۔ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ہی شہر سے کچھ ایسی شخصیات کو آج بطور مہمان بھی ہمارے اسٹیج کی زینت کو بڑھانے کے لیے یہاں پر مدعو کیا ہے، جن میں ایک اپنی بہترین خدمات پیش کرنے والے محترم جاوید انصاری صاحب ہیں جو کہ جلگاؤں آکاش وانی میں اپنی بہترین خدمات پیش کرنے کے بعد، سبکدوش ہونے کے بعد بھی آپ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ مالیگاؤں شہر میں ایک قدیم ادارہ اردو لائبریری سے آپ وابستہ ہوئے اور اپنی بہترین خدمات جو ہے وہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ اور ہم گاہے اخبارات اور سوشل میڈیا پر آپ کی کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ اردو لائبریری جیسے ادارے کو آپ جیسی شخصیت کی ضرورت تھی اور الحمدللہ آپ اس جگہ فٹ بیٹھتے ہوئے اپنے کارہائے نمایاں کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جی ابھی آپ نے مجھے اس سے قبل بھی آپ نے بذریعہ فون مجھے اطلاع دی تھی کہ اردو لائبریری کے پلیٹ فارم سے ایک زبردست خطاطی کی نمائش جو کہ عالمی لیول کی خطاطی کی نمائش ہوگی، اس کا ایک پروگرام جو ہے زیر ترتیب ہے، زیر غور ہے۔ بہت جلد اس کے لیے بھی آپ میں سے بھی بہت سارے احباب کو مدعو کریں گے اور ایک مشورتی میٹنگ لے کر بہترین انداز سے اس پروگرام کو مالیگاؤں شہر کے جو مالیگاؤں کا جو ادبی ایک لیول ہے اس لیول پر اسے عالمی لیول پر پہنچانے کی کوشش کرنا جو ہے وہ ان کے کاندھوں پر وہ ذمہ داری آئی ہوئی ہے اور جاوید احمد صاحب جو ہے اسے انشاءاللہ بہت حسن و خوبی سے انجام دیں گے ایسی امید رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر احمد ایوبی صاحب جو کہ جمہور ہائی اسکول کے سابق پرنسپل ہیں اور جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ سے علمی و ادبی محفلوں کی جان ادا کیے ہیں،
اور آج بھی ہماری اس نشست میں موجود ہیں. میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر عمران امین صاحب, جو کہ ممبئی میں درس و تدریس کے فرائض سے وابستہ ہیں, اور بس یہ سمجھ لیجیے کہ مئی میں ہی وہ ہمیں دستیاب ہوا کرتے ہیں, اور بہت بزی شیڈول ہوا کرتا ہے ان کا بھی, باوجود اس کے ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور آج یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کا بھی صدر اراکین کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. ہمارے دوسرے جو صاحب اعزاز ہیں جو کسی وجہ سے ابھی پہنچ نہیں سکے ہیں, راستے میں ہیں, وہ پروفیسر ایاز شاہ صاحب, وہ ہمارے سٹی کالج میں بطور پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. صدر شعبہ اردو ہیں اور اردو زبان مذہب کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. یقیناً وہ بھی ہمارے آج کی اس نشست میں جلوہ بار ہوں گے. آج کہ جو ہمارے مبصرین ہیں, میں طاہر انجم صدیقی صاحب, ڈاکٹر مبین نذیر صاحب, عمران جمیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے آج کے 3 قلمکاران ہیں, 3 قلمکاران میں ہمارے سب سے پہلا نام تو ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کا ہی ہے, چونکہ بچوں کے ادب پر آپ کی تخلیقات ہوا کرتی ہیں اور پہلی تخلیق پیش کرنے کا سجرہ بھی آپ کے ہی سر بنتا ہے. اور آج حالانکہ وہ معذرت طلب کر رہے تھے, لیکن میں نے کہا کہ پچھلی نشست میں آپ نے قربانی دی تھی سر وقت کی تنگی کے باعث, لیکن اس مرتبہ آپ کو موقع ہے, آپ ضرور اپنی کہانی پیش کیجیے. تو یقیناً آپ ایک اچھی بچوں کی کہانی سن سکیں گے آج. اور اسی کے ساتھ ساتھ انجمن محبان ادب کے صدر محترم ہارون اختر صاحب, جو ایک مشہور معروف افسانہ نگار ہیں, پورے ایک انجمن لے کر چل رہے ہیں, تو وہ بھی یہاں پر اپنی اپنا ایک افسانہ, اپنی تخلیق پیش کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ معلم اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے اپنی ایک منفرد شناخت بنانے والے عزیز اعجاز صاحب, جو کہ ڈرائنگ ٹیچر ہیں لیکن اردو زبان ادب میں بھی آپ کا ایک اچھا ہاتھ ہے, آج وہ بھی یہاں پر کوئی نہ کوئی تخلیق ضرور پیش کریں گے. اور آپ صاحبان میں جو ہمارے سامعین بطور سامعین یہاں پر موجود ہیں, تو یقیناً آپ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ادارہ نثری ادب کو یہ فخر حاصل ہے اور یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ لوگوں کی آمد کی وجہ سے جو ہے ان نشستوں کو جو ہے وہ زندگی ملتی ہے. اور آپ تمام بھی اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. رشید آرٹی صاحب دیکھیں کہ اس کرانہ سالی میں سعید پرویز صاحب کو میں نے 3 مرتبہ کہا ہے, وہ انہوں نے معذرت طلب کی ہے کہ میں سامنے ہی بیٹھوں گا. ہارون اختر صاحب, عزیز اعجاز صاحب, دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ جائیں, آپ تخلیق کار ہیں. اور عتیق شاہوان صاحب سے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ آپ بھی آ جائیں اسٹیج پر. آئیے ہمارے معزز مہمانان کی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا. میں ادارے کے صدر عتیق شاہوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آج کی اس نشست کے صدر محترم محمد رضا صدر صاحب کی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. اور انہی کے بازو میں جاوید انصاری صاحب کی خدمت میں بھی گل کا نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. برقی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور ہمارے معزز مہمانان کا گل دے کر استقبال کریں. جاوید انصاری صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں اور ڈاکٹر احمد ایوبی صاحب کی خدمت میں گل پیش کر دیں. اور ہمارے انعام الرحمان علیہ صاحب کی خدمت میں بھی گل کا نذرانہ پیش کریں. ڈاکٹر عمران امین صاحب کی خدمت میں یہاں پر گل پیش کریں. اور عزیز اعجاز صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہارون اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں, سعید پرویز صاحب یہاں سامنے موجود ہیں, آپ ان کی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. اس طرح سے ہمارے معزز مہمانان کی عزت افزائی ہم جس قدر بھی کریں کم ہے. بہرحال یہ مختصر سا تعارف اور گل پیشی کے بعد میں, حالانکہ ہمارے مبصرین بھی ہیں سر, یعنی طاہر انجم صدیقی صاحب, تو ان کی بھی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کر دیں. عزیز اعجاز صاحب کی خدمت میں گل کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. مبین نذیر صاحب کی خدمت میں گل پیش کرتے ہیں. مبین نذیر صاحب پچھلی نشست میں گل افشانیہ ان کی کتاب کا اجرا ہوا تھا. ہارون اختر صاحب کی خدمت میں, وہ بھی ہمارے قلمکار ہیں. اور صاحب کتاب ڈاکٹر اقبال برقی صاحب
ان کا اسپیشل یہاں پر ہم استقبال کرنے والے ہیں. پھر بھی یہ ابھی رسمن ہی صحیح ہم ایک گل پیش کرتے ان کا استقبال کریں. عتیق سر. بہت شکریہ سر. محمد سر نے اس ذمہ داری قبول کیا. آئیے یہ مختصر سا یعنی ایک بولنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ معزز مہمانان جو ہے اپنا قیمتی وقت ہمارے ادارے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں اور اس نشست کو وہ آخر تک انجام تک لے جانے میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے. یہیں پر جب ہم تھوڑا سا مالیگاؤں شہر سے باہر نکلتے ہیں اور اخبارات پر ہماری نگاہ جاتی ہے, سوشل میڈیا پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ایک ایسی روح فرسا خبر ہمیں موصول ہوتی ہے کہ آج مالیگاؤں شہر میں ہمارے ڈاکٹر اقبال برقی صاحب جو کہ ادارے نثری ادب کے نائب صدر ہیں اور ادیب الاطفال کے طور پر آپ اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں اور آج آپ کی کہانی کی کتاب کا یہاں پر اجرا بھی ہوا جاتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شہر ممبئی میں فاروق سید صاحب جنہیں مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے, تو ادارہ نثری ادب کی جانب سے ایک تعزیت مسنونہ تعزیتی خط جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے. میں عتیق شعبان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم مائک پہ تشریف لائیں اور ادارہ نثری ادب کی جانب سے جو تعزیت پیش کرنا ہے وہ پیش کریں. تعزیتی قرارداد 19 مئی 2026. گل کوٹے کے مدیر اعلیٰ مال بھارتی کے شعبہ اردو کے فعال بے باک صحافی اور ممبئی کی علمی و ادبی مجلسوں کے سب سے زیادہ متحرک رکن جناب فاروق سید صاحب کا گزشتہ 19 مئی روز منگل اپنے مالک حقیقی سے جدا ملے. وہ ایک بے انتہا مخلص, ملنسار, خوش اخبار, خوش رفتار اور خوش اخلاق اور مجلسی انسان تھے. وہ صرف ممبئی یا شولہ پور والوں سے مسکرا کر نہیں ملتے تھے بلکہ ہندوستان کے کسی بھی گوشے کا رہنے والا جب ان سے ٹکراتا تو اسے ایسا ہی محسوس ہوتا کہ وہ کسی اجنبی سے یا کسی بڑے مدیر اور صحافی سے نہیں بلکہ ایک مخلص, بیدیا, ادیب اور اپنے ہی گھر خاندان کے کسی نرم مزاج آدمی سے ملاقات کر رہا ہو. یہ جن سے کامیاب ضرور ہے مگر فاروق سید صاحب کو قدرت نے بڑی فیاضی سے نوازا تھا. ان کے ہمارے درمیان سے اٹھ جانے سے ہمیں اپنے آس پاس ایک کمی اور خلا کا احساس ہوتا ہے. آج کی ادبی نشست کے موقع پر میں ادارہ نثری ادب مالیگاؤں کی جانب سے, اپنی جانب سے, آپ تمام شعبہ کی جانب سے ان تمام عزیز و اقارب کے ہمراہ پوری اردو دنیا کے اہل دل, سوز و اداس دل رکھنے والے تمام حساس قلمکاروں کی خدمت میں تعزیت مصنونہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دستہ دعا گو ہوں کہ وہ فاروق سید صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفع مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مجھے یقین کامل ہے کہ اس تعزیتی قرارداد کو آپ تمام حاضرین کی تائید و حمایت حاصل رہے گی. السلام. از جانب تعزیتی قرارداد از طرف ادارہ نثری ادب مالیگاؤں اور تمام شرکان محفل اس تعزیت تجویز کو ہمارے امین عمران امین صاحب موجود ہیں, ان کے سپرد کرتا ہوں تاکہ وہ ان کے گھر سے پہنچا. بہت شکریہ. محترم عتیق شعبان صاحب نے تعزیتی قرارداد یہاں پر پیش کی گئی. آئیے, جیسا کہ آج کی نشست 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہمارے تخلیق کار جو قلمکار حضرات ہیں ان کی تخلیقات پیش کی جانی ہے, اس پر تنقید و تبصرہ بھی ہوگا. اس کے بعد ہم کتاب کے اجرا پر جائیں گے
किताब का इजरा होगा उस पर मुबस्सिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उसके बाद हमारे साहिबान एजाज का हम यहाँ पर इस्तकबाल करेंगे और फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के तासुरात को हम समाअत करेंगे। तो आइए, जैसा कि नशिस्त की रिवायत रही है कि अदब अतफाल पर एक तकरीर यहाँ पर पेश की जाती है, मैं डॉक्टर इकबाल बरकी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ पेश करें। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।